الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، مبلغین اسلام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اس محفل کا انعقاد کس مقصد کے تحت کیا گیا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مدرسہ رفیق الاسلام، جس میں اسی علاقے کے بچے بڑے اہتمام کے ساتھ دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سال بھر انہوں نے کیا پڑھا اس کی ایک جھلک اس سالانہ پروگرام میں وہ دکھاتے ہیں، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر ہمارے وہ بچے یا بچیاں بھی اس مدرسے سے جڑ جائیں جو ابھی علم کی دنیا سے دور ہیں، جن کو ٹھیک سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو دین کے بنیادی مسائل نہیں معلوم، جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں دیکھا دیکھی کرنے لگتا ہے۔ تو اس مدرسہ رفیق الاسلام کے سالانہ پروگرام میں آپ نے خود سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں پڑھنے والے 10 سال 12 سال 13 سال کے بچے اتنی بے باکی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ تقریر کر لے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نعتیں سناتے ہیں، دین کی بنیادی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ مدرسہ رفیق الاسلام صرف رسمی طور پر نہیں چل رہا ہے کہ بس بچے آئے چلے گئے، کیا پڑھے نہیں پڑھے کوئی فکر نہیں، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ ان کو قرآن صحیح سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، دین کے ضروری اور بنیادی مسائل بتائے جاتے ہیں، نماز، روزہ، وضو، غسل کے بنیادی مسائل سکھائے جاتے ہیں، تاکہ یہ بچے جب بالغ ہوں اور ان پر نماز فرض ہو تو وہ سب سے پوچھتے نہ پھریں کہ رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، وضو میں کیا فرض ہے، پاکی کس طرح حاصل کرنے، نہیں، بالغ ہونے سے پہلے وہ دین کی ضروری اور بنیادی باتیں سیکھ لیں، تاکہ جس دن سے اس پر اسلام کا حکم نافذ ہو اسی دن سے وہ ساری چیزیں صحیح ضروری کیوں ہیں، قرآن سکھانے کا انتظام ضروری کیوں ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ، اس کا مطلب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں، اور یہ دنیا اس قدر پرخطر جگہ ہے، آزمائشوں سے بھری جگہ ہے کہ نفس ایک الگ دشمن ہے، دنیا کی رونقیں دشمن ہیں، دھوکے باز ہیں، شیطان دشمن ہے۔ اس آزمائش بھری دنیا میں انسان قدم جیسے ہی رکھتا ہے اسے ہر قدم پر ایک چیلنج ہوتا ہے
اور سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو شیطان سے، دنیا کے ان رونقوں سے، اس دھوکے باز دنیا سے کس طرح اپنے دین، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور ایمان اور دین کی حفاظتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائے۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں اور یوں ہی سن کر نہ چلے جائیں۔ آپ یقین جانیے اس وقت کفر اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی آسانی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ اگر ہم نے توجہ نہ دی اپنے بارے میں، اگر ہم نے خیال نہ کیا اپنے بچوں کے بارے میں، تو شاید اس کفر کے سیلاب میں ہم بھی بہہ جائیں، شاید اس کفر کے سیلاب میں ہماری آنے والی نسلیں بھی بہہ جائیں۔ آئیے میں کچھ مثالوں کی روشنی میں حالات کی نزاکت کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اس وقت کفر کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، کفر کتنی آسانی سے پھیل رہا ہے۔ میں وہ مثالیں دیتا ہوں جن کی روشنی میں آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس سیلاب کی زد میں ہمارا پورا معاشرہ آ چکا ہے۔ یقین جانیے اس وقت بتائیں مجھ کو 100 میں سے 90 نوجوان، بلکہ یوں کہہ لیں کہ 99% نوجوانوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو میوزک سننا پسند کرتی ہے، بلکہ وہ صبح کرتے ہیں تو گانے سنتے ہیں، شام کرتے ہیں تو گانے سنتے ہیں، رات بستر پر جاتے ہیں تو گانے سنتے ہیں۔ میوزک سے، گانا سننے سے ان کو اتنی محبت ہے کہ بغیر گانا سنے، بغیر میوزک سنے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کی صبح نہیں ہوتی، بستر پہ جاتے ہیں تو گانا سنتے ہیں۔ ایسی عادت لگی ہوئی ہے میوزک سننے کی، گانے سننے کی کہ آپ مت پوچھئے۔ ایک رکشہ چلانے والا رکشہ چلاتا ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے اور وہ رکشہ لے کر رزق حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، تو شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ گانے سے کرتا ہے۔ گانا سن کر وہ اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے۔ یہ جو میوزک کی لت لگ گئی ہے، یہ جو گانے کی عادت لگ گئی ہے، اس کو آپ آسان نہ سمجھیں۔ اگر اس عادت کو ہم نے چھڑانے کی فکر نہ کی، اگر اپنے نوجوان نسل کو میوزک سے ہم نے دور نہ کیا، گانوں سے دور نہ کیا، تو آپ یقین جانیں ہم ان کے ایمان کو نہیں بچا سکتے، ہم ان کے دین کو نہیں بچا سکتے۔ اس لیے کہ اس وقت گانوں میں اتنے کفریات آ چکے ہیں، گانوں کے اشعار میں اس قدر کفر بکا جا رہا ہے، اس قدر کفر ملا دیا گیا ہے کہ آپ سے میں کیا کہوں۔ مجھے وہ اشعار تو یاد نہیں، مگر میں اکثر جس کی مثال دیتا ہوں، ایک نوجوان واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنی تصویر لگاتا ہے اور تصویر لگانے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک گانا ڈال دیتا ہے، گانے کا ایک شعر لگا دیتا ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنی تصویر کو جو ہے اسٹیٹس پر لگاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گانے کا وہ شعر بھی لگا دیتا ہے جس میں کفر ہے۔ بتائیں کیا کسی انسان کے اندر خدا دکھے گا؟ کیا کوئی انسان اتنا حسین ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین اب اس کے حسن میں اللہ نظر آئے اور ہم یوں کہیں تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں؟ آپ کہیں گے یہ کوئی آسان معاملہ ہے۔ نہیں میرے دوستو، اگر کوئی جوان پسند کر کے اس شعر کو اسٹیٹس پر لگائے اور اس کو پسند کر کے سنے، اور جتنے لوگ اس کو پسند کر کے سنیں گے کسی کا ایمان نہیں بچے گا۔ جو اس شعر کو پسند کرے گا، کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، اور رضا بالکفر کفر، کفر کو چاہنا، کفر کو پسند کرنا، کفر کو دل میں بسانا، کفر کو اچھی نظر سے دیکھنا، یہ بھی کفر ہے۔ میں نے تو صرف ایک شعر کی مثال دی ہے، ورنہ صبح و شام، صبح اٹھتے بیٹھتے، بستر پر جاتے، راستے پر چلتے، اتنے کفری اشعار اس وقت ہمارے نوجوان سن رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ مجھے بتائیے ایسے نوجوانوں کو کون بتائے گا کہ ایمان کیا ہے؟ کون بتائے گا کفر کیا ہے؟ کون بتائے گا یہ سنو گے تو ایمان رخصت ہو جائے گا، یہ سنو گے
تو تمہارا دین رخصت ہو جائے گا، تم مسلمان نہیں رہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ صرف یہی ایک مثال نہیں ہے کفر کے پھیلنے کی۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کہہ کر گئے کہ اے میرے امتیوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی، مگر ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، ان میں ایک بھی اسلام والا نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا، نماز پڑھنے والا انسان ایمان کیسے ضائع کر دے گا؟ رکوع سجدہ کرنے والا انسان ایمان کیسے ضائع کر دے گا؟ جمعہ اور عید پڑھنے والا انسان اپنے ایمان کی دولت سے کیسے ہاتھ دھو بیٹھے گا؟ اسی طرح سے وہ کبھی کفر کر چکا ہوگا مگر اسے احساس نہیں ہوگا، وہ کفر کر چکا ہوگا مگر اسے خبر نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں اس بات کو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے، محبوب آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم کو بتاؤں کتنے ایسے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، مگر ان کی پوری کوشش برباد ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ساری کوشش ان کی برباد ہو گئی۔ کیسے؟ انسان زندگی بھر سجدہ کرے، انسان زندگی بھر نماز پڑھے، مگر ایک بار اگر اس نے کفر کیا ہے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس وقت ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، اس وقت پیرنٹس کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے۔ بچائیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے۔ اور دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اگر وہ کفر میں مبتلا ہیں، اگر وہ شرک میں مبتلا ہیں، اگر وہ اپنا ایمان ہی کھو چکے ہیں تو کیسے ان کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے؟ الغرض یہ کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ میوزک کے ذریعے، گانوں کے ذریعے کفر پھیل رہا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان اپنے ایمان کو کھو چکے ہیں جس کو ہم انگلیوں میں نہیں گن سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک دروازہ ہے جس دروازے سے کفر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور بھی ایک دروازہ جہالت کا ہے۔ لوگ ایمان اور کفر کی تعریف نہ جاننے کی وجہ سے کبھی کبھی کفر بول دیتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دو خواتین کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک خاتون دوسرے خاتون پر غالب آنے لگی تو دوسری خاتون نے پلٹ کر کہا، ارے جا، تجھ سے کون جیت پائے گا، تجھ سے تو خدا بھی نہیں جیت سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، بارش ہوتی ہے، اگر کچھ دیر زیادہ بارش ہو گئی تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہوگا، لوگ کیا کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ میاں کے پاس نہ جانے کتنا پانی ہو گیا ہے، لگتا ہے پانی بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ آج رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، بارش ہوئی جا رہی ہے، اللہ ہمارے کاموں کو نہیں دیکھتا، آج صبح سے دکان نہیں کھول پائے، اللہ کے فیصلوں سے ناراضگی۔ اللہ اکبر۔ مجھے آپ بتائیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی بنیاد پر انسان کفر بک رہا ہے مگر اسے احساس نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو چکا ہے مگر اسے احساس نہیں ہے، وہ کافر ہو چکا ہے مگر اسے خبر نہیں ہے۔ آپ نے کیا سمجھا جو میرے نبی نے فرمایا تھا، یمسی مومنن ویصبح کافرن، یصبح مؤمنن ویمسی کافرن؟ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ کیسے؟ اسی طرح سے حالات اس قدر نازک ہو جائیں گے، ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ وہ دور آئے گا کہ ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں آگ کا انگارہ رکھنا۔ ارے میں نہیں کہتا، آج سے 700 سال پہلے ایک ایسے بزرگ نے یہ جملہ کہا ہے جن کو میرے مصطفیٰ نے عالم غیب میں 40 سال پڑھایا ہے۔ اس شخصیت کو دنیا شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں
وہ جو نبی نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی مگر اس میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا. حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ دور آئے گا نہیں، وہ دور میرے زمانے میں آ چکا ہے. اللہ اکبر. جب 700 سال پہلے اس دور کا آغاز ہو گیا ہے تو پھر آج کون سا دور ہے یہ میں نہیں کہتا. حضرت پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار میں کہتے ہیں کہ قبر انور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روتے رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، غم زدہ رہتے ہیں. میرے غوث نے فرمایا جانتے ہو کہ آج حضور کے قبر میں غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضور یہ بات سوچ کر غمگین رہتے ہیں کہ وہ جو آخری دور میں میرے امتی آئیں گے ان کی نجات کس طرح ہوگی، ان کی بخشش کس طرح ہوگی. یہ کیوں کہا میرے غوث نے؟ بات اصل میں یہی ہے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. ہاں صرف اسے غوث کی بات نہ سمجھنا، ہاں اسے صرف شیخ شرف الدین احمد احیاء منیری کی بات نہ سمجھنا. پڑھو سورہ واقعہ اٹھا کر، اللہ ارشاد فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. وہ جو پہلے ایمان لائے وہ اللہ کے قرب میں بھی پہلے پہنچ گئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے وہ خدا سے پہلے قریب بھی ہو گئے. اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فی جنات النعیم، یہی لوگ جنت النعیم میں پہنچ گئے. سلۃ من الاولین، اور جو جنت النعیم میں پہنچے ان میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو اولین میں سے ہیں، یعنی پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. وقلیل من الآخرین، اور جو آخر میں آئیں گے ان میں سے بہت کم ہیں. اللہ اکبر. آپ مایوس نہ ہوں، اس طرح کے جلسے اسی لیے کرائے جاتے ہیں، اس طرح کے مدارس و مکاتب کا قیام اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ جو لوگ یہاں آئیں، اس مجلس میں آئیں یا اس مدرسے میں جا کر پڑھیں، وہ ان قلیل لوگوں میں شامل ہو جائیں جو جنت پہنچیں گے آخری دور میں. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو، کفر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، گانے کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، جہالت کی بنیاد پر. اور اس وقت ایک بڑا چیلنج جس کا ہمیں سامنا ہے، جس کو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، وہ ارتداد کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. آج شرپسندوں نے یہ ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ کوئی سال ایسا نہ گزرے کہ جس سال ہم نے 10 لاکھ مسلم بچیوں کو مرتد نہ بنایا ہو. وہ اس ٹارگٹ پہ محنت کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں. بلکہ کوئی جوان، اگر ہندو نوجوان کسی مسلم بچی کو کسی طرح ورغلا کر، دھوکے میں لا کر اس کو ہندو بنا دے تو اللہ اکبر، اس کو گھر دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کو زندگی کی سہولیات دینے کا اعلان کرایا جا رہا ہے. اس پر بڑی محنت ہو رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے کی رپورٹ بتا دوں، بس یہ آخری باتیں ہیں، جلدی سن لیں. حالات کی نزاکت کو محسوس کریں. ہم بالکل تباہی کے دہانے پہنچ گئے ہیں. ہمارے پاس موقع بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے. اٹھئے، بیدار ہو جائیے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے سنیے یہ چشم دید رپورٹ سنیے. اللہ اکبر. دلی کی سرزمین پر ایک ہوٹل ہے، آپ جانتے ہیں بہت سارے ہوٹلز ایسے ہوتے ہیں جہاں جوڑے آتے ہیں، جہاں کپلز آتے ہیں اور وہ وہاں رات گزارتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں. وہاں ہوٹل کا جو مینیجر تھا اس نے کہا کہ آج کے دن، ابھی کچھ دنوں پہلے کی رپورٹ ہے کہ 110 جوڑے آئے تھے آج میرے ہوٹل میں، جن میں 80 جوڑے وہ تھے کہ لڑکی برقع پوش تھی اور لڑکا ہندو تھا. آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے ماحول کہاں تک پہنچ چکا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مسلم لڑکی، اس نے ہندو مذہب کو قبول کیا اور کورٹ پہنچ کر اس نے کورٹ میرج بھی کیا. اور جب اس کی ماں کو خبر لگی تو بوڑھی ماں روتی ہوئی کورٹ پہنچی، اپنی بچی کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی اور اس نے کہا بیٹی کچھ بھی کر لے مگر مصطفیٰ کا دین نہ چھوڑ، ایمان کا سودا نہ کر، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اللہ اکبر. آسمان نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اس بیٹی نے اپنی ماں کو لات مار کر وہاں سے یہ کہتے ہوئے وہ گزر گئی کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑ سکتی. جب ماں نے یہ خبر سنی
تو وہیں اس کی روح نکل گئی، وہیں موت ہو گئی صدمے سے، مگر اس بوڑھی ماں کی موت بھی اس بچی کو روک نہ سکی۔ اللہ اکبر، یہاں تک تباہی پہنچ چکی ہے، سیلاب گھر کے دروازے تک آ چکا ہے۔ اٹھئے، بیدار ہو جائیے۔ عشق مجازی کے چکر میں، بلا وجہ کی محبت کے چکر میں ہماری بچیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آپ مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں کسی اسلامک اسکول میں اپنے بچوں یا بچیوں کو ڈال کر، اللہ کی قسم ان اسلامک اسکولوں میں الا ماشاء اللہ دین زکوٰۃ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس پر قناعت کر لی کہ میرا بچہ فلاں اسلامک اسکول میں جاتا ہے، وہ دین بھی سیکھے گا، دنیا بھی سیکھے گا، وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، ٹیچر اور پروفیسر بھی بنے گا، اور اپنا ایمان بھی بچا لے گا، آپ دھوکے میں ہیں۔ آپ جائزہ لیجئے ان کی خبر لیجئے۔ اللہ اکبر، میری اس پوری گفتگو سے آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے حالات بڑے نازک ہیں، ایمان کو بچانے کا وقت آ گیا ہے، دین کو بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں مولانا اس کا حل کیا ہے، اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنا ایمان بچا لیں، اپنا عقیدہ بچا لیں، اپنی بچیوں کو ارتداد سے بچا لیں، اپنی بچیوں کو دوسرے دین میں جانے سے بچا لیں، اپنے بچوں کو کافر ہونے سے بچا لیں، تو اس وقت اس کا کوئی حل نہیں سمجھ میں آتا سوائے اس کے کہ انہی بچوں کو، انہی بچیوں کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے اتنا دیندار بنا دیا جائے، اتنا دین ان کے سینے میں ڈال دیا جائے، اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن کی محبت ان کے سینے میں اس طرح ڈال دی جائے کہ اگر ان کو آفر ملے اسلام کو چھوڑنے کے بدلے کوئی انعام دیا جائے یا ان پر سختی کی جائے، وہ سب کچھ گوارا کر لیں مگر دین نہ چھوڑیں، بلکہ اسلام سے ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ اگر ان کو اسلام چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو وہ حضرت عبداللہ ابن زید کی طرح، جب ان سے روم کے بادشاہ نے کہا تھا کہ اے عبداللہ تو اسلام چھوڑ دے، عیسائی ہو جا، میں تم کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، تو اس صحابی رسول نے کہا تھا کہ تم آدھی سلطنت کی بات کرتے ہو، تمہارے پاس جتنی سلطنت ہے اگر اتنی سلطنت اور ہو اور اس کے بدلے میں مجھ سے کہو کہ مجھے دین چھوڑنا پڑے، میں تیری سلطنت کو ٹھکرا دوں گا مگر مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑوں گا، مگر اسلام نہیں چھوڑوں گا، مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کروں گا۔ آئیے اپنے بچوں کو مدرسہ رفیق الاسلام میں بھیجئے، جوڑیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں، ایمان اگر آپ کو عزیز ہے، ایمان اگر آپ کو پیارا ہے، اور پیارا ہونا چاہیے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی عظیم نعمت نہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے، ایمان ہماری نظر میں بہت سستا ہو گیا، ایمان ہماری نظر میں بہت کمزور ہو گیا، ایمان ہمارے لیے کوئی چیز نہ رہ گئی۔ اگر کوئی چیز ہوتی تو جیسے سونے کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، چاندی کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اپنے بدن کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کرتے۔ آپ کبھی بھی کسی چیز پر قناعت نہ کریں۔ آپ کہیں گے ہم نمازی ہیں، ہم اپنے بچوں کو بچا لیں گے، آپ کہیں گے ہم حاجی ہیں، ہمارے بچے دیندار ہو جائیں گے۔ نہیں صاحب، دنیا بڑی پرخطر جگہ ہے، یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ اگر مشکل نہ ہوتا تو پھر جو میں نے آیت پڑھی ہے غور کیجئے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو، تم کو معلوم ہے کہ یعقوب کو جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ یہی کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے دین پر رہو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ جب بچوں نے کہا نعبد الہ کا، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی عبادت حضرت اسحاق، حضرت یعقوب نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت یعقوب ایسے عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ خود نبی ہیں، باپ نبی حضرت اسحاق، دادا نبی حضرت ابراہیم، بیٹا نبی حضرت یوسف۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا عظیم گھرانہ ہے، خود نبی، بیٹا نبی، باپ نبی، دادا نبی، مگر ان کو بھی فکر ہے کہیں میرے بعد میری اولاد بگڑ نہ جائے۔ ہوا ہے ایسا، حضرت نوح کے بیٹے کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، قرآن اٹھا کے پڑھیے آپ۔
اگر نبی کے بیٹے کے ایمان کی ضمانت نہیں تو ہم کون ہیں؟ اگر حضرت یعقوب کو فکر ہے تو ہمیں فکر کیوں نہیں ہے؟ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے اپنے بچوں کو موت کے وقت سمجھا رہے ہیں کس کی عبادت کرو گے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت ہوتی تو حضرت یعقوب اس کی نصیحت کرتے، مگر ایک نبی موت کے وقت اپنے بچوں کو ایمان کی نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی جانتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ رہے نہ رہے، اگر ایمان ہے تو بس اتنی سی بات خوش بخت ہونے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، تو مدرسوں کا قیام، مکاتب کا قیام اب پہلے سے اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے، تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ایمان کی سلامت، اپنی نوجوان نسل کو کفر سے بچا سکیں، اپنی بچیوں کو ارتداد سے بچا سکیں، اور علم کو پھیلا کر جہالت کی وجہ سے لوگ جو کفر کر رہے ہیں اس کفر سے بچ سکیں اور اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جا سکیں۔ جب مدرسوں اور مکتبوں کا قیام اتنا اہم ہے اور آپ کے علاقے میں اس قدر شاندار طریقے سے مکتب چل رہا ہے تو پھر اس کا سپورٹ کریں، آگے بڑھیں۔ سب سے پہلا سپورٹ یہ کریں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیجیں، پھر اس کے بعد اپنے طور پر جو آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، دنیا کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کچھ رہے نہ رہے پر دعا ہے امیر، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔